کہ آ جاؤ میرے بندیوں میں اللہ کو معافی مانگ لو. میں اللہ دی شان ہے وے کہ آئے ہوئے بندے نو میں اللہ خالی بھی واپس نہیں لوٹاندا، اور اگر کوئی نہ آئے تو میں اللہ اپنی رحمت دے نال اس نو بلاندا ہونا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث راوی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دی شان نقل کر دیں. اللہ دے محبوب پیغمبر فرما دیں، کائنات دے لوگو، ان اللہ یبسطہ باللیل، اللہ اپنا ہاتھ پھیلا کے آواز لگاندا ہے رات نو. ان اللہ یبسط یدہ باللیل، رات دیا تاریکیاں دے اندر اللہ خدا اپنے دامن پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں آ جاؤ میرے بندیو. اگر دل دے اندر کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو میں اللہ رات دے وقت اعلان کر رہا ہوں کہ میں اللہ کو آ کے معافی منگ لو، میں اللہ تھوڑے گناہوں معاف کر دیواں گا. اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبسطہ بالنہار، اسی طرح اللہ دل نو بھی اپنے ہاتھ پھیلا دل اور ہاتھ پھیلا کے کہہ دینا، او میرے بندیو میں اللہ تعالیٰ خود بلا رہے ہیں، خود دعوت دے رہے ہیں، آ جاؤ میرے دروازے تے. اگر رات دی تنہائیاں دے اندر کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، کوئی قصور ہو گئے تو میں اللہ دے کولوں معافی مانگ لو، میں اللہ تانوں معاف کرنے واسطے تیار ہاں. فرمایا کہ میرے دروازے تے خود آ جاؤ گے پھر بھی میں اللہ تھوڑی غلطیاں نو معاف کر دیواں گا، اور اگر نہیں بھی آؤ گے تو میں اللہ اپنی رحمت دے نال تو إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال الله تعالى في مقام آخر، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک بڑی برکت رحمت والا مہینہ ہے. جس طرح رمضان المبارک سارے مہینوں کا سردار ہے، اسی طرح عشرہ آخری 10 دن یہ باقی رمضان المبارک دے بھی اسی طرح سردار ہے. انہاں 10 دنوں کے اندر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے واسطے کمر کس لیا کرتے سن، خود بھی اٹھتے سن اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس عشرہ کے اندر عبادت کرنے واسطے اٹھاتے سن. یہ عشرہ آخری جن کے اندر ایک اضافی عبادت کا آغاز ہوتا ہے، اعتکاف والی عبادت. اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، ساری زبان کہتے ہیں دھرنا دینا. رمضان المبارک شروع ہویا
تسی بڑے ذوق شوق دے نال اللہ دے گھر دے اندر آئے، سحریاں کیتیاں کرائیاں، افطاریاں کیتیاں کرائیاں، نمازاں پڑھیاں، صدقے خیرات دیتے، اور صدقے خیرات دین تو بعد دیگر عبادت کرن تو بعد مقصد یہ ہے کہ اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف کر دے۔ آخری اشر آیا تو مومن انسان دنیا دے سارے کم کاج اپنے عزیز و اقارب نوں چھوڑ کے اللہ دے گھر دے اندر دھرنا دے کے بیٹھ جاتا ہے، اس واسطے کہ میرا اللہ میرے گناہاں نوں معاف کر دے۔ جس طرح دنیا دار کسی انسان دے اوپر کوئی انسان جاتا ہے بار بار، اور وہ آخری یہ کو حال ہی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تیرے دروازے تے ہوں بیٹھ گیا، میں اس وقت تک نہیں اٹھنا جس وقت تک تو میرا کام کر نہ دے۔ مومن انسان بھی اللہ دے دروازے دے اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے سب کچھ چھڑ کے، اور وہ مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اور بیٹھنا کس طرح؟ تبوک دے وچوں کچھ لوگ اہل اسلام دے وچوں پیچھے رہ گئے سستی دی وجہ تو۔ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تو واپس لوٹے تو انہاں پیچھے رہن والے لوگوں دے وچ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ نو مسجد نبوی دے ستون نال خود بند دیتا اور آکھیا کہ یا تو میں اسی طرح مر جاواں گا یا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ قبول کر کے میرے اپنے ہتھاں دے نال کھولن گے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھیا اور دسیا گیا کہ ابو امامہ نے یہ ارادہ کیتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ میں محمد بھی اس وقت تک اس نو نہیں کھولاں گا جس وقت تک کائنات دا رب اس نو معاف کر کے میں محمد نو حکم نہ دے۔ اور حضرت ابو امامہ اور دے ساتھی اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ گئے، لیکن کتنے یقین اور اعتماد دے نال بیٹھے کہ میں اپنی غلطی دی معافی لے کے پھر اٹھنا ہے، اور اس وقت اٹھنا ہے کہ جس وقت میری توبہ قبول ہو جائے اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہاتھوں دے نال کھول نہ دے۔ اتنے اعتماد دے نال اللہ دے گھر دے اندر بیٹھنا، اتنے یقین دے نال بیٹھنا ہے، اور دل دے اندر ارادہ ہی رکھنا ہے کہ میں مسجد دے اندر آ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، وہ اس واسطے کہ میرا اللہ میرے گناہوں نو معاف کر دے، اور معافی لے کے اللہ دے دروازے جو اٹھنا ہے، اللہ دے گھر دے وچوں نکلنا ہے اپنے گناہوں نو معاف کرا کے۔ کیوں کہ اللہ خود اعلان فرما دے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کائنات دے لوگوں جیڑا بندہ میں اللہ دے دروازے تے آ جائے توبہ کرن دی نیت نال، اپنے گناہاں دی معافی دی نیت نال، میں اللہ دی عادت ہے کہ میں اللہ اے بندے نو کدی خالی واپس نہیں لوٹاتا، میں اللہ اپنے بندے دی توبہ نو قبول کر لینا۔ اج تک میں اللہ نے کدی بھی یہ نہیں آکھیا کہ ہونا ہے تو میرے دروازے تے 30 سال دی زندگی برباد کر کے آیا ہے، 50 سال دی زندگی برباد کر کے آیا ہے، سارے جہان دے ساری دنیا دے گناہ کر کے آیا ہے۔ نا نا نا، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، اللہ وہ ذات ہے جدوں بھی انسان دے دروازے تے آ جائے، جس حال دے اندر بھی آ جائے، سچی نیت نال آ جائے، اور دے سامنے آ کے دامن پھیلا لوے، معافی مانگ لے، اللہ اپنے بندے دی معافی نو قبول کر کے گناہوں نو معاف کر دے دیں۔ توجہ ہے، صحیح لکھا دیئے سستی ہوئی ہے۔ ایک ہوتا ہے معافی منگنا، خدا نہ خاصہ تھوڑی کسی نہ لڑائی ہو گئی، تسی اسے کل جاتے ہو کہ یار میرے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اور ایک ہوتا ہے خود بلا کے معاف کرنا، بڑا فرق ہے۔ تسی پرے پچھتے بندے ہو، ایک کو معافی منگنی ہے،
اور ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ یار میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں، میں صرف اللہ اپنے بندیاں نو معاف نہیں کردا بلکہ معافی دین واسطے انہاں نو اپنی طرف بلاندا ہوں۔ اللہ اللہ دعوت دیتا ہوں، آ جاؤ میرے بندیو، میرے کولوں معافی منگ لو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، میں اللہ خدا وعدہ لگا کے کہہ رہا ہوں کہ آ جاؤ میرے بندیو، میں اللہ کولوں معافی منگ لو۔ میں اللہ دی شان ہے وے کہ آئے ہوئے بندے نو میں اللہ خالی بھی واپس نہیں لوٹاندا، اور اگر کوئی نہ آوے تو میں اللہ اپنی رحمت دے نال اس نو بلاندا ہونا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث راوی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دی شان نقل کر دیں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرما دے کائنات دے لوگو، ان اللہ یبسطہ باللیل، اللہ اپنا ہاتھ پھیلا کے آواز لگاندا ہے رات نو، ان اللہ یبسط یدہ باللیل، رات دیاں تاریکیاں دے اندر اللہ خدا اپنے دامن پھیلا کے کہندے آ جاؤ میرے بندیو۔ اگر دن دے اندر کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو میں اللہ رات دے وقت اعلان کر رہا ہوں کہ میں اللہ کو آ کے معافی منگ لو، میں اللہ تھوڑے گناہوں نو معاف کر دیواں گا۔ اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبسطہ بالنہار، اسی طرح اللہ دل نو بھی اپنے ہاتھ پھیلا دے اور ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں او میرے بندیو، میں اللہ تعالیٰ خود بلا رہے ہیں، خود دعوت دے رہے ہیں، آ جاؤ میرے دروازے تے۔ اگر رات دی تنہائیاں دے اندر کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، کوئی قصور ہو گئے تو میں اللہ دے کولوں معافی منگ لو، میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے واسطے تیار ہاں۔ فرمایا کہ میرے دروازے تے خود آ جاؤ گے پھر بھی میں اللہ تھوڑی غلطیاں نو معاف کر دیواں گا، اور اگر نہیں بھی آؤ گے تو میں اللہ اپنی رحمت دے نال تانوں آوازاں مار کے کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ میرے کولوں معافی منگ لو۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو ان اللہ ینزل ربنا فی کل شیء الی السماء الدنیا، اللہ فی کل لیلۃ الی سماء الدنیا، اللہ ہر رات نو آخری حصہ دے اندر آسمان دنیا کے قریب آ جاندن، اور قریب آ کے اللہ خود اعلان کر دین، حل من مستغفر، ہے کوئی میرے کو اپنے گناہ دی معافی منگن والا، حل من تائب، ہے کوئی میرے دروازے دے اندر توبہ کرنے والا، حل من سائل، ہے کوئی میرے کو اپنی ضرورتوں کے بارے سوال کرنے والا۔ اللہ خود قریب آ کے اپنے بندیاں نو کہتے ہیں اگر میرے دروازے تے آ جاؤ گے میں اللہ پھر بھی معاف کر دیواں گا، اور میں اللہ اپنی رحمت دے نال تانوں بلاوے رہا اور تانوں معاف کرنے واسطے میں اللہ تھوڑے قریب آ گیا۔ آسمان دنیا تے آ کے میں اللہ اعلان کر رہا کہ آ جاؤ میرے کول معافیاں منگ لو، میں اللہ تانوں ساری زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دیواں گا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، کائنات دے لوگو جڑا بندہ لیلۃ القدر نو قیام کردا ہے، آخری عشرہ دی تاک راتاں دے وچوں کسی رات دے اندر لیلۃ القدر دے اندر قیام کردا ہے، اے تے ایک رات نو کھڑے ہو کے قیام کردا ہے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ دی ایک رات دے اندر عبادت کرن دی وجہ تو ساری زندگی دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندے۔ اللہ معافی دینا چاہتے ہیں، آ جاؤ دے دروازے تے معافی مانگ لو، میں اللہ معاف بھی کراں گا اور بھی انعام کراں گا۔ قرآن کہتا ہے جڑا بندہ لیلۃ القدر دے اندر عبادت کرتا ہے صرف معافی نہیں ملتی، میں اللہ اور انعام کرنا۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، گناہ بھی معاف کراں گا اور لیلۃ القدر والی رات دے اندر عبادت کرنے والے انسان نو 83 سال تو زیادہ عبادت دا ثواب بھی عطا کر دیواں گا۔ اللہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ دی رحمت میرا اور تیرا انتظار کر رہی ہے۔
اگر اللہ نے رمضان نصیب کیتا، اللہ نے صحت دیتی ہے، مسجد کے اندر آ گئے ہو اور آخری عشرہ چل نصیب ہو گیا، تو پھر یہ مطلب ہے کہ سنو اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگنی چاہیے۔ اللہ معاف بھی کرتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں ایک اور میں پیکیج کا اعلان کر رہے ہیں، اور اس پیکیج واسطے 3 شرطاں۔ پہلی شرط یہ کہ جڑا گناہ ہو رہا اس تو باز آ جاؤ، اور دوسری شرط یہ کہ اس تے نادم بھی ہو جاؤ، اللہ غلطی ہو گئی ہے، اور تیسری شرط یہ کہ آئندہ نیک اعمال کرن دا پختہ ارادہ کر لو۔ میں اللہ کتنا بڑا پیکیج دے رہے ہوں، ٹیلی نار تے ذوق کے پیکیج لگان والے ہو، اللہ دا پیکیج بھی سنو۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جیڑا بندہ گناہ نو چھوڑ دے، نادم ہو جائے گناہاں دے اوپر اور آئندہ گناہ نہ کرن دے ارادہ کر لے، الا من تاب وآمن، ایمان بھی لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال بھی کرے، میں اللہ کے انعام کرنا۔ فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں اللہ صرف غلطیاں معاف نہیں کرتا، توجہ میں اللہ انہاں لوگاں دے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیندا ہوں۔ اللہ مسلم کی حدیث سنیے گا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس انسان کو جاننا جنہاں سارے دے وچوں آخر تے جہنم دے وچوں نکالیا جائے گا اور سارے نالوں آخر جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ اللہ 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 اپنے فرشتے کو کہن گے میرے فرشتے ہو اے وہ بندہ جس کو تسی سارے نالوں آخر تے جہنم وچوں نکالیا ہے، اور اے وہ بندہ جنہوں جنت دے اندر سارے نالوں بعد دے اندر داخلہ مل رہا ہے، اے دے سامنے نہ اے دے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو، بڑے نہیں پیش کرتے، جڑی دی کوئی زندگی دے اندر کوئی چھوٹے موٹے ہو گئے سن نا انہاں نوں پیش کرو۔ اللہ دے فرشتے او دے سامنے او دے بڑے گناہ سائڈ تے کر کے نا چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرنے گے اور پوچھیں گے اے تو گناہ کیتا اے کیتا سی فلاں دن فلاں موقع تے اے ریکارڈ ساڈے کولے گناہ تو کیتا ہے۔ اور وہ بندہ اقرار کرے گا، اقبال جرم کرے گا، اقرار کر لے گا، گناہوں دے اوپر اقبال جرم کر کے معافی مانگ لینا، یہ عقل مندی ہے، یہی کامیابی ہے۔ اور کہے گا کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، آج جڑے تیرے فرشتے میرے سامنے گناہ پیش کر رہے ہیں، یہ گناہ کیڑے چھوٹے چھوٹے بڑے گناہ نہیں، بڑے سائڈ دے چھوٹے چھوٹے جڑے گناہ پیش کیتے جا رہے ہیں۔ اللہ دے فرشتے پوچھ رہے ہیں بندیا فلاں موقع تے فلاں جگہ تے آئے تو گناہ کیتا، وہ کہتا ہے جی ہو گیا، اے تو گناہ کیتا جی یہ بھی ہو گیا، اے گناہ بھی تو کیتا یہ بھی ہو گیا۔ جب چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ دے سامنے اقبال جرم کرے گا، اعتراف کرے گا، اللہ کریم دے طرف اعلان ہوئے گا چونکہ میری رحمت شامل حال ہو گئی ہے تو اقبال جرم کر لے آئے، اقرار کر لے آئے، میرے گناہ معافی کا طلبگار ہو گیا ہے۔ میں اللہ اعلان کر رہا کہ جڑے تو گناہ چھوٹے چھوٹے کیتے سن انہاں گناہ دی عوض دے اندر ہر گناہ دی عوض دے اندر میں اللہ تینوں نیکیاں عطا کر رہا، نیکیاں۔ ایک اتنا خوش قسمت انسان ہے کہ دنیا تے غلطیاں ہوندیاں رہیاں، قصور ہوندے رہن، اج اللہ دی عدالت دے اندر پہنچیا ہے تو گناہاں دی عوض دے اندر بھی اللہ نیکیاں عطا کر رہا ہے، نیکیاں عطا کر رہے ہیں۔ جدوں چھوٹے گناہاں دے مقابلے دے اندر نیکیاں ملن گئیاں، دے دل دے اندر خیال پیدا ہوئے گا، کام چلنے لگا ہے، کام چل جائے گا، اے اللہ دے دربار دے اندر کھڑے ہو کے کہے گا اللہ میں اور بھی بڑے بڑے گناہ کیتیاں جڑے اج مینوں نظر نہیں آ رہے۔ اللہ اللہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کرتے ہیں میرے محبوب اتنے مسکرائے کہ صحابی کہتا ہے کہ لوگوں محبوب پیغمبر دے دندان مبارک ہے، اگلے دندان مبارک نو میں دیکھیا کہ جدو چھوٹے گناہوں دے اوپر معافی مل رہی ہے، ایک کردہ غلطیاں رہ گیا ہے لیکن ان غلطیاں دی وجہ سے اندر اللہ اس کو اجر عطا کر رہا ہے۔ یہ بندہ خود اقرار کرے گا کہ میں اور گناہ بھی کیتے ہیں، بڑے بھی کیتے ہیں، اللہ دی طرف اعلان ہوئے گا جا میرے بندے میں اللہ نے انہاں گناہوں دی وجہ سے اندر بھی تینوں نیکیاں عطا کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ گناہ معاف کرانا چاہتے ہو،
گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل کرنا چاہتے ہو تو اس واسطے پہلی شرط ہے کہ الا من تاب، جڑیاں غلطیاں ہو گئی انہاں تے توبہ کرنی ہے، وآمن اور ایمان بھی لے آنا ہے، وعمل عملا صالحا، تیسری شرط ہے کہ نیک اعمال شروع کر دینے۔ اللہ کہندے نے پریشان نہ ہو، میں اللہ نے تنوں رمضان نصیب کر دیتا ہے، میں اللہ نے آخری عشرہ نصیب کر دیتا ہے، آخری عشرے دیاں طاقتاں نصیب کر دیتیاں۔ اگر یہ تین شرطاں تواڈے اندر پائیاں گئیاں تو دنیا کے اندر تو بڑے کول گناہ ہوئے سن، لیکن میں اللہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں اللہ تواڈے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل کر کے میں اللہ تنوں جنت دا داخلہ عطا کر دیواں گا۔ اس واسطے میرے محبوب نے فرمایا وہ بڑا بد نصیب ہے انسان جنہوں رمضان مبارک نصیب ہوتا ہے اور وہ اللہ کو معافی مانگ کے اپنے گناہ نہیں معاف کرا سکتا۔ تو رمضان کا ملنا، یہ آخری عشرے کا ملنا، تا کراتا کا نصیب ہو جانا، یہ نمازوں کا نصیب ہو جانا، یہ صحیح افطاریاں کا اعتکاف کا نصیب ہو جانا، یہ مقصد ہے کہ میرا اللہ میرے اور تواڈے گناہوں معاف کرنا چاہتا ہے۔ آ جائیے اللہ کے دروازے سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے گا۔ اللہ صرف معاف بھی نہیں کریں گے، اللہ کہتے ہیں آج سے ان شرطوں کے نال میرے دروازے کے اندر میں اللہ معاف بھی کراں گا اور اس طرح کراں گا کہ تیریاں برائیاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر کے تینوں جنت دا داخلہ نصیب کر دے گا۔ اللہ ہر مسلمان دے چھوٹے